اللہ رب العزت کسی بندے کو اگر پرکھتے ہیں، کسی بندے کے اچھے یا برا ہونا کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میری نظر سب سے پہلے انسان کے دل پہ جاتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ فرماتے ہیں میں کسی بندے کو پرکھنے کے لیے لا ينظر نہیں دیکھتا الى صورکم، ان کی شکلوں کو، ان کی صورتوں کو، ان کی قوموں کو، لا میں ان کی شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، واموالکم کسی کے مال کی طرف، کسی کے عہدے کی طرف، کسی کے بینک بیلنس کی طرف، کسی کے جائیداد کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کسی بندے کے اگر میں نے اپنے محبوب ہونے کا یا اپنے مغضوب ہونے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو کہاں دیکھتا ہوں؟ الی قلوبکم، سب سے پہلے میری نظر اس کے دل پہ جاتی ہے کہ دل میں کس کی محبت ہے، دل کے اندر میری محبت ہے یا نہیں، دل کا برتن سیدھا ہے یا نہیں، دل صاف ہے یا نہیں۔ اگر دل پاک ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتے کیونکہ شکلیں دینے والی ذات وہ خود ہے، کسی کو شکل اچھی دے تب بھی اس کی مرضی، کسی کو گورا بنائے اس کی مرضی، کسی کو کالا بنائے اس کی مرضی، کسی کو جیسا قد، جیسی شکل و صورت، جیسا قوم قبیلہ، اس کی زندگی کو جیسا بنائے۔ اللہ کہتے ہیں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ شکلیں دینے والی ذات بھی رب کی ہے۔ وَأَمْوَالِكُمْ، اللہ کسی کے مالوں کی طرف بھی نہیں دیکھتے، کسی کے عہدوں کی طرف بھی نہیں دیکھتے کیونکہ عہدے دینے والی ذات بھی رب کی ہے، مال دینے والی ذات بھی رب کی ہے، دنیاوی اسباب دینے والی ذات بھی رب کی ہے۔ نہ شکل و صورت میں انسان کا کمال ہے، نہ مال و عہدے میں انسان کا کمال ہے، اسی وجہ سے انسان کے اچھے یا برے ہونے میں شکل کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کے مال کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہاں انسان کی محنت ہے اپنے دل کے اوپر، انسان کی محنت ہے اپنے افعال کے اوپر، انسان کی محنت ہے اپنے کردار کے اوپر۔ اللہ کسی کو پرکھتے ہیں تو اس کے دل کو دیکھتے ہیں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ الہ العالمین کا معیار ہے، اور اللہ رب العزت اسی معیار کے اوپر انسان کو پرکھ کے کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کرتے ہیں۔ فرمایا قد افلح من تزکا، لوگوں کامیاب وہ آدمی ہو گیا تزکا جس نے اپنے دل پہ محنت کی، دل کو پاک کر لیا، دل کو صاف کر لیا، تزکا وہ کامیاب ہو گیا۔ معیار جو دل ہے، معیار بنایا ہی دل ہے، انبیاء کی دعوت کو بنایا ہی دل ہے۔ تزکا تو کامیابی اور ناکامی کے فیصلے بھی اسی کے اوپر، کامیابی ناکامی کے فیصلے دنیا کی سہولتوں پر نہیں، اور یہ میرا معیار نہیں، یہ رب کا بیان کردہ معیار ہے۔ اللہ رب العزت معیار بتا رہے ہیں کہ تمہارے معیار، تمہارے پیمانے، تمہاری کسوٹی، تمہاری سوچ اپنی جگہ پہ کہ تم کس کو کامیاب سمجھو کس کو ناکام سمجھو۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا جس کے اوپر دنیاوی اسباب ہیں، جس کے پاس زیادہ سہولیات ہیں، جو کاروبار میں جو ماہانہ آمدنی جس کی زیادہ ہے، جس کے پاس گاڑی ہے وہ کامیاب ہے دنیاوی۔ یہ ہمارا کامیابی کا معیار ہے، اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ جس کے پاس اسباب نہیں ہے، مال دولت کم ہے، مشکل سے وقت گزار ہے، یہ ناکام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ تمہارے بنائے ہوئے معیار ہے۔ اگر یہ معیار ہوتا تو اللہ کے انبیاء کے اوپر کبھی بھی مشکلات نہ آتی، مالی تنگی ان کے اوپر کبھی نہ آتی، دنیاوی عہدے ان کے پاؤں میں پڑے ہوتے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے انبیاء کی زندگی فقر کے اندر، بھوک کے اندر، پریشانیوں کے اندر گزار میرے اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ یہ تمہاری کامیابی کا مدار نہیں ہے، تم اس کو کامیابی نہ سمجھو۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یومین متتابعین، اللہ کے نبی کی 63 سال کی زندگی گزر گئی، کبھی بھی 2 ٹائم کا لگاتار پیٹ بھر کے کھانا نہیں نصیب، یعنی کہ اگر صبح پیٹ بھر کے کھا لیا تو شام کو گزارے کا ملتا تھا، کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں، شام کو کھا لیا تو صبح ناشتے میں کچھ نہیں۔ ماشاءاللہ 63 سال کے اندر 2 ٹائم بھی، یومین 2 دن بھی لگاتار آپ کو یہ کھانا، اس کا مطلب ہے یہ معیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا ینظر الی قلوبکم، مدار جو ہے آخرت ہے،
قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ ترقی کر گیا۔ اب کامیابی کا مدار جب آخرت ہے، دل کے اوپر ہے، دل کی صفائی ہے، دل کی ستھرائی ہے، تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دل کی صفائی کا کیا مطلب، دل کی پاکی کا کیا مطلب ہے، کیسے دل پاک ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبوا، اگر تم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ تمہاری زندگی کیسی